اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے پچھلی نشست میں بات شروع کی تھی اکنامک سچویشن کی، اور وہ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، تو لہٰذا میں اس پہ اس طرح سے تو تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہ تو ایک اکانومسٹ زیادہ اس پہ روشنی ڈالتے، ان کو ڈالنا بھی چاہیے، ہمیں زیادہ اپرائز کرنا چاہیے۔ سیاسی لیڈروں کی گفتگو تو بیکار ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی بھی فیکٹ کو صحیح حالت میں بیان نہیں کرتے، کسی پارٹی کے بھی ہوں۔ الٹیمیٹلی وہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے ہی کچھ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو واقعی اکانومسٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت ضرورت ہے عام پبلک کو کہ ایک امپارشل فیئر اسیسمنٹ ان کے سامنے آئے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں آ سکتی ہے، آنی چاہیے۔ میڈیا، اتنا بے شمار میڈیا ہے، اس کے تھرو آ سکتی ہے۔ بات میں نے یہ کی تھی کہ لنکڈ ان پہ میں دیکھتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہائرنگ بھی کر رہی ہیں، نئی پوزیشنز بھی کریٹ کر رہی ہیں، لوگ بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اینول کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ملک سے باہر بھی ہو رہی ہیں۔ تو آر وی ریئلی کنسیڈرنگ کہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ آئی تھنک ناٹ ریئلی۔ میری فیلنگ یہ ہے، حالانکہ میرے بڑے یعنی معتبر حضرات انڈسٹری میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں یقیناً وہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایز یوزول اس ایلوژن میں ہیں کہ کوئی بات نہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے، معاملات سنبھل جائیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ہم بزنس بڑھا لیں گے، ہم ادھر سے کمپنسیٹ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ آئی تھنک دی سچویشن از بیونڈ دیٹ۔ میری اپنی حقیر رائے یہ ہے۔ آپ اپنے اس کے اوپر اپنے آبویسلی انالیسس بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی تمام امپورٹس اور لوکل پرچیز اور ہر چیز پہ 17% جی ایس ٹی لگ گیا، اور شروع میں یہ وعدہ تھا کہ جی یہ ریفنڈ بھی ملے گا، لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ ریفنڈ کی تو کوئی پالیسی ہی نہیں بنی۔ یعنی جس دن اناؤنس ہوا کہ فلاں ڈیٹ سے لگے گا اور چند دن کا مارجن تھا، عین رات 12 بجے سے 17% جی ایس ٹی ایڈ ہو گیا۔ اس کا ریفنڈ آج تک نہیں ہوا، اور ابھی اس کا کوئی سیناریو بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا سسٹم کیا بنے گا۔ سو ایکچولی تو 1-1.5 مہینے کے بعد انڈسٹری کو سمجھ آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ صبر کر لیا تھا کہ یہ 17% کاسٹ میں شامل ہو گیا ہے، یہ اب اس کا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ 17% از سائزبل، یعنی اگر آپ کی 10 کروڑ روپے کی امپورٹ ہے، جو کہ بہت سی کمپنیز کی ہے، اس سے زیادہ ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 11 کروڑ 70 لاکھ کی ہو جائے گی۔ یعنی اور نہ صرف وہ 11 کروڑ 70 لاکھ کی ہو جائے گی، بلکہ اس جی ایس ٹی کی وجہ سے دوسری ڈیوٹیز پہ بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ زیادہ پڑے گا اس کا، اور الٹیمیٹلی یو ول اینڈ اپ پیئنگ پروبیبلی 17 کی بجائے کو 20-22% آپ پے کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 1/5 آپ کی، یعنی 20-22% آپ کی کاسٹ بڑھ گئی وہاں پہ۔ آگے چلیے، روپیہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا، اور ہوتے اب وہ 212-15 پہ چلا گیا ہے۔ آج جو آپ ایل سی اپنی کلیئر کروائیں گے، جو پیمنٹ آپ کریں گے بینک کو، وہ آج کے ریٹ پہ کریں گے نا، تو لہٰذا وہ آپ 215 روپے پہ کریں گے، اور 215 پہ وہ کریں گے، اور اسی حساب سے ساری ڈیوٹیز اور وہ سب کچھ آپ پے کریں گے۔ جی ایس ٹی بھی 215 پہ ہی دیں گے آپ، تو آپ اس کا امپیکٹ لگائیے، تو یہ کہیں کافی بڑا امپیکٹ چلا جاتا ہے۔ اب وہ دور گزر گیا، دیکھیے آنیسٹلی، کہ جب فارماسیوٹیکل میں اتنا مارجن تھا کہ جی آپ بہت تھوڑی سی پرائس آپ کی ایکچولی ہوتی تھی، اور آپ کی سیلنگ پرائس بڑی اچھی تھی، اور اس دور میں کمپنیز نے بہت پروفٹ کمائے، اور بہت بڑے پھر انہوں نے پلان بنائے اور ان کو ایکسیکیوٹ کیا۔ وہ چاہے ان کی یونٹس کی اپ گریڈیشن تھی، فیلڈ فورس کی ایکسپینشن تھی، کسٹمر سروسز پہ بے شمار انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے وہ سارا کچھ کیا، بیکاز دے کوڈ ڈو دیٹ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب تو ہر چیز، یعنی اب کاسٹ آف دی پروڈکٹ اٹ سیلف، جو سی او جی کہتے ہیں جس کو، کاسٹ آف گڈس کو، وہ ایک دم سے آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہے۔ یوٹیلیٹیز بڑھ گئیں سبسٹینشلی، گیس بھی کنزیوم ہوتی ہے، وہ بھی بڑھ گئی، فیول بڑھ گیا، مطلب ایک سبسٹینشیل انکریز ہے فیول میں، اور فیول تو بے شمار جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے، یعنی صرف گاڑیوں میں تو نہیں یوز ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ہر جگہ پہ چونکہ لوڈ شیڈنگ بھی چلتی ہے، تو ہر پلانٹ پہ بیک اپ جنریٹرز لگے ہوئے ہیں، اور جنریٹرز بڑے سائز کے ہیں، 400 کے وی اے، 800 کے وی اے،
اور اس سائز کے جنریٹر چلتے ہیں. تو جب یہ اتنا بڑا جنریٹر چلتا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں کئی لیٹر فیول کنزیوم کرتا ہے. یعنی وہ 1 گھنٹے میں شاید 150-200 لیٹر کنزیوم کر لے گا، اور اس کی آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے اور مزید بڑھ جائے گی آپ کی فیول کی کاسٹ. یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی تو پروڈکٹ کی کاسٹ پہ امپیکٹ کریں گی نا. اسی طرح سے مارکیٹ میں جتنے پرنٹر ہیں وہ سب اپنے ریٹ بڑھا دیں گے، بڑھا چکے ہوں گے یقیناً، اور اسی طرح سے باقی ساری چیزیں ہیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ سمری یہ ہے ساری بات کی میری، کہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی انڈسٹری اس طرح سے اس کو ریئلائز نہیں کر رہی، اور وہ اپنے وہی سٹینڈرڈ پروگرامز چلا رہی ہے. وہ کسٹمر سروسز پہ بھی چلا رہی ہے، وہ کانفرنسز بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی بھی لوگوں کی بھی اسپانسر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ اور بھی جو کچھ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ انویسٹمنٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سچویشن اچھی نہیں ہے. کیا کرنا کیا چاہیے بیسیکلی؟ میرے خیال میں تو اس وقت بہت جو پیور پروفیشنل ورک ہے وہ کرنا چاہیے. جتنی فیٹ ہے اس کے ارد گرد اس کو تھوڑے عرصے کے لیے سسپینڈ کر دینا چاہیے. دیکھیے کسٹمرز بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ کا کسٹمرز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی ہے، اور آپ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کی انویسٹمنٹ زیرو کر دیں، لیکن ریشنلائز کر لیں اس کو. اور جو ایکسپینسز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے کیے بغیر زندگی چل سکتی ہے، ان کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے. وی آر ناٹ ان اے گڈ سچویشن. اور بجائے اس کے کہ کئی انڈسٹریز پھر فائنلی کلیپس کی صورت میں یا اس حالت میں پہنچ جائیں اور اس کی وجہ سے اپنے امپلائیز کو ریٹرینچ کرنا شروع کر دیں، اور پتہ چلا کہ جی بلک میں لے آفس ہو رہے ہیں اور ٹیمز ڈیزالو کی جا رہی ہیں بیکاز دی کمپنی کی ناٹ سسٹین. اس سے بہتر یہ ہے کہ جوڈیشس اپروچ رکھی جائے اور سمجھداری سے کام لیا جائے اور اچھے طریقے سے حالات کو چلانے کی کوشش کی جائے. دیکھیے ایسے تمام حالات میں وی نیڈ ٹو کائنڈ آف ڈگ ان، اور ہمیں ذرا تحمل سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے، اور مستقل سچویشن کو مانیٹر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم سچویشن کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور کہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ریکنسائل اس کے ساتھ کرنا ہے. یہ ایک معاملہ ہے. چونکہ میں نے یہ کافی ریگولرلی میں آئی ایم آن لنکڈ ان ایکچولی، میرے اپنے بہت سے ماشاءاللہ کانٹیکٹس ہیں اس پہ ہزاروں کی تعداد میں، اور میں اپنی ویڈیوز اور اپنے بلاگز بھی پوسٹ کرتا ہوں، اور ظاہر ہے میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی بہت سی اب تو وہیں سے خبر ملتی ہے نا. جو پروفیشنل خبریں ہیں وہ لنکڈ ان سے مل جاتی ہیں، جو ذاتی خبریں ہیں وہ فیس بک سے مل جاتی ہیں. اف یو آر اسٹل آن فیس بک، جو کہ میجورٹی اب نہیں رہی، لیکن میں بھی اس حد تک ہوں کہ میں اپنی وہاں پہ کچھ چیزیں میں پوسٹ کرتا ہوں وہاں پہ. تو خبریں یہ ہیں کہ بہت وہی کچھ ہی ہو رہا ہے بظاہر. جو پہلے ہو رہا تھا وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا خدا نخواستہ کہ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، لیکن بہرحال وہی کچھ اسی طریقے سے کرنے کی کوشش چل رہی ہے جیسے چل رہی تھی. یہ مناسب نہیں ہے اس صورتحال میں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ غور کیجئے، اور وہ مینیجرز، سینئر مینیجرز خاص طور پہ جن کی ذمہ داری ہے سسٹم کو چلانا اور ٹیمز کو چلانا، نہایت ضروری ہے کہ بہت ہی رسپانسبلی اور بہت فیئرلی اور بہت سوچ سمجھ کے اس وقت وزڈم کے ساتھ چلا جائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.